باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں ہماری حاضری ہوتی رہتی ہے، تو اس سلسلے میں آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں دینی اور شرعی مسائل کے حل کے لیے حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کے جو ہمارے پاس مسائل پہنچے ہیں، ان سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے پاس سوال بھیجا ہے شوکا صاحب نے ضلع بکھر سے کہ جو لوگ جسم پر خصوصاً بازو پر نام لکھواتے ہیں، جس کو اردو کے اندر ٹیٹو لگوانا کہتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور ٹیٹو جو ہے جس نے لگوایا ہو جسم پر، تو آیا پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے پر ٹیٹو لگوانا، نام لکھوانا، یا جو ہے پھول وغیرہ کی یا کسی اور چیز کی تصویر بنوانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے۔ اور صحیح حدیث مبارک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو کہ گودنے والے ہیں اور گدوانے والے ہیں۔ اب بازو پر نام لکھوانا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور اسی طرح پھول بنوانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ جو بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیشانی پر ایک ٹکیا سا بنواتے ہیں، تو یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اور اسی طرح جسم کے باقی کسی حصے پر بھی اس طرح نشان بنوانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے بنوا لیا تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ حد الامکان کوشش کرے کہ اس نام کو ختم کروائے، اس کو مٹوائے۔ اب ایک صورت تو ہے اس کو بالکلیہ ختم کرنا، مکمل طور پر اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، یہ تو ذرا مشکل ہے۔ اگر مکمل طور پر آسانی سے ختم ہو جاتا ہے تو مکمل طور پر ختم کروائے، اور اگر مکمل طور پر ختم کروانے کے لیے وہاں آپریشن کرنا پڑتا ہے، یا جو ہے اس قسم کا سمجھو کہ آپریشن پر خرچ زیادہ آتا ہے اور یہ خرچ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں وہ نام یا پھول وغیرہ جو ہے اس کی شکل ختم کروا دی جائے، مٹا دی جائے، بس اس کی شکل کا ختم ہو جانا یہی کافی ہے۔ اور باقی رہ گئی کہ اس کے ساتھ نماز، غسل، وضو یہ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو جب اس نے کوشش کر لی ہے، اپنے اعتبار سے اس نے کوشش کی ہے ختم کرانے کی، اور اس کی شکل کو ختم کر دیا، تو اب وضو اور غسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو یا غسل اس صورت میں نہیں ہوتا جب جسم کے اوپر ہی کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور جسم تک پانی نہ پہنچ سکے۔
لیکن چونکہ یہ جسم کے چمڑے کے اندر ہی نشان ہوتا ہے تو اس لیے وضو اور غسل کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وضو اور غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور میں نے یہ بھی عرض کر دی کہ اس طرح کی ٹکیا لگوانا یا کوئی اور نشان بنوانا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو یہود اور نصارہ اور غیر لوگ ہیں یہ ان کا شعار ہے جو کہ جائز نہیں ہے، اور ہمیں یہود اور نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کا حکم ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، خالف الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، اور اسی طرح خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ تو اس لیے یہ خصوصاً جو ہے یہ ہندوانہ رواج ہے، طریقہ کار ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ جی بھائی محمد بلال سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا شرعاً کیسا ہے؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت ہے۔ جیسے کہ ہمارے حضرات پانی پینے کے جو آداب بیان کرتے ہیں تو ان آداب کے اندر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے اندر پکڑ کر پانی کو دیکھ کر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس کے اندر پانی پیا جائے اور آخر میں الحمدللہ پڑھ لیا جائے۔ تو اصل میں تو یہی ہے۔ اگر کہیں ایسی صورت حال ہو کہ آدمی بیٹھ کر پانی نہیں پی سکتا، مثلا جیسے بعض جگہوں کے اندر کولر کے ساتھ گلاس لٹکا ہوا ہوتا ہے، اب وہاں آدمی بیٹھ نہیں سکتا، کھڑے ہو کر پینا پڑتا ہے، یا جو ہے اسی طرح بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہاں ہجوم ہے اور رش ہے، اب آدمی بیٹھے تو بیٹھنے کی وجہ سے کپڑے خراب ہونے اور گیلے ہونے کا اندیشہ ہے، تو کھڑے ہو کر پانی پینا شرعاً جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں آب زمزم اور اسی طرح وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے تو یہ کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم اور اسی طرح جو ہے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ اور ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض جگہوں کے اندر زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا اس کو لازم سمجھا جاتا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے، فرض کے درجے میں سمجھا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر زمزم کا پانی وہاں بیٹھ کر پیا جائے، کیونکہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا صرف اولا اور مستحب کے درجے میں ہے، اور جہاں اس کو واجب کا درجہ دیا جائے تو ضابطہ یہ ہے کہ جب مستحب کو ضروری سمجھا جائے تو پھر وہاں مستحب کا ترک کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ جی اور دوسرا مسئلہ ہمارے پاس واٹس ایپ پر ایک ساتھی نے یہ بھیجا ہے کہ کھڑی ہوئی فصل کو بیچنا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ بھائی محمد عرفان نے ڈیرہ غازی خان سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اب گندم کا موسم ہے، چنے کا موسم ہے، کہ گندم اور چنا جو ہے یہ جب کھیت کے اندر موجود ہو، ابھی تک اس کی کٹائی نہ ہوئی ہو، یا جو ہے کٹائی ہو چکی ہو لیکن اس کی صفائی نہ کی ہو، تو اس صورت میں آیا اس کا بیچنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم کھیتی بیچتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی باغ ہو، باغ کا پھل ہو، یا اسی طرح جو ہے گندم ہو اور چنے ہوں یا جوار باجرہ ہو،
تو ایک ہے ان کو اس وقت بیچنا جب ان پر پھل نہ آیا ہو، اور ایک ہے اس وقت بیچنا جب ان پر پھل آ چکا ہو۔ جب ان پر پھل نہ آیا ہو اس وقت بیچنا تو شرعاً جائز نہیں ہے، اور جب اس پر پھل آ چکا ہو تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ جو پھل ہے پک چکا ہے یا ابھی تک کچا ہے۔ اگر پھل کچا ہو تو پھر اس صورت کے اندر بیع تو جائز ہے، یعنی سودا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ ابھی جو ہے خریدنے والے کو حکم کیا جائے گا کہ اس کو کاٹ لے۔ اگر وہ یہ شرط لگا دیتا ہے کہ بھئی میں یہ گندم وغیرہ یا پھل خریدتا ہوں، لیکن یہ جب تک پکتے نہیں ہیں تو اس وقت تک آپ کی زمین میں یا آپ کے درختوں پر موجود رہیں گے، تو یہ شرط لگانا شرعاً ناجائز ہے، یہ شرط نہیں لگا سکتے۔ ہاں البتہ اس کی ایک اور صورت جواز کی ہے، وہ یہ ہے کہ پھل کو تو لے لے اپنے قیمت کے اعتبار سے، اور پھر جو ہے پھل کو لینے کے بعد آدمی جو زمین ہے وہ زمین کرائے پر لے لے۔ مثلا 1 ماہ کے اندر پھل پک جائے گا یا 2 ماہ کے اندر، 1.5 ماہ کے اندر، تو اس مدت کے اندر جو ہے وہ آدمی جو ہے زمین کو کرائے پر لے لے، اب یہ سودا اس کے لیے شرعاً جائز ہو جائے گا۔ اور اگر پھل پک چکا ہے، کھیتی پک چکی ہے، اور پکی ہوئی کھیتی یا پھل کی بیع کرنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی ایک اور مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ جی یہ جو غیر اللہ کی نظر اور نیاز ہوتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا غیر اللہ کی نظر و نیاز کھانا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ نظر جو ہے، منت جو ہے، یہ اللہ کی ہے، غیر اللہ کی نظر اور نیاز جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو قرآن مجید کے اندر جو نظر کا ذکر آیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کا حکم ہے، نہ کہ غیر اللہ کی نظر۔ مثلا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو آپ کے لیے نظر کرتی ہوں اور اس کو میں آزاد کروں گی۔ اسی طرح حضرت مریم کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قوم والے جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن، میں نے رحمان کی نظر مانی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر جو ہے وہ اللہ کی ہے، غیر اللہ کی نظر ماننا، منت ماننا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اب کسی نے اگر غیر اللہ کی نظر مان لی تو اس نے گناہ کبیرہ کیا، اس کے ذمہ توبہ اور استغفار ہے، اور جو نظر مانی ہے غیر اللہ کی نظر کو پورا کرنا کوئی شرعاً اس کے ذمہ لازمی بھی نہیں ہے۔ اور اگر نظر کا یا نیاز کا کھانا ہو تو آیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو غیر اللہ کی نظر اور نیاز کا کھانا شرعاً ناجائز ہے۔ اب کسی کے پاس اگر غیر اللہ کی نظر کا کھانا آ گیا ہے تو وہ کیا کرے؟
تو اس بارے میں یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ اس کھانے کو رکھ دے کہ جہاں جانور اور پرندے اس کو کھا لیں، خود جانوروں اور پرندوں کے سامنے بھی نہ رکھے، خود جو ہے نا وہ اس کو کھا لے، ایسی جگہ میں رکھ دے بس۔ جی ایک اور ساتھی نے ہمارے واٹس ایپ پر یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کے پاس سود کی رقم ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جی اس کے بارے میں پہلے تو یہ جان لیں کہ بینک کے اندر جو پیسے رکھے جاتے ہیں تو وہاں اکاؤنٹ دو قسم کے ہیں، ایک کو سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں اور ایک کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ تو جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر تو سود ہی لگتا ہی ہے ہر حال میں، اور جو کرنٹ ہے اس کے اندر جو ہے سود نہیں لگتا۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ بھی میں نے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھے ہیں لیکن میں اس کا سود نہیں لیتا، تو پھر بھی سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس کو سود کے پیسے مل گئے، رکھنا تو اس کے لیے جائز نہیں تھا لیکن رکھ لیے، اب پیسے مل گئے، تو اب کیا کریں؟ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ صدقہ کی نیت کیے بغیر ان کو خرچ کر دے، یعنی اجر و ثواب کی نیت کے بغیر ان کو صدقہ کر دے، خرچ کر دے، یعنی کسی غریب مسکین فقیر کو دے دے لیکن اجر و ثواب کی بھی ساتھ نیت نہ کرے، کیونکہ یہ حرام مال ہے اور حرام مال کے اندر اجر و ثواب کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے جو ہے نا بچنا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ یہ جو لوگ بعض لوگ ٹائم پر کاروبار کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سود ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سود نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کھاد رکھی ہے اور کھاد جو ہے اس کی نقد بوری مثلا 2000 کی مل رہی ہے، تو اب وہ جو ہے بجائے 2000 کے 2500 کی دیتا ہے اور مثلا 2 ماہ کا ٹائم دے دیتا ہے، تو یہ 500 اوپر والا جو منافع ہے یہ شرعاً اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ منافع شرعاً اس کے لیے جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اس صورت میں دوسرے آدمی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، جیسے بعض لوگوں کی یہ عادت اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ 2000 کی چیز اب ان کو پتا ہے اس نے تو ہر حال میں لینی ہے، وہ ٹائم تھوڑا دے رہے ہیں، مثلا ٹائم 3 ماہ کا دیتا ہے اور 2 والی 4000 پر دیتا ہے، تو یہ جو ہے شرعاً اس کے لیے منافع تو درست ہے لیکن دوسرے اعتبار سے ایک قسم کا ظلم ہے اور اس پر جو ہے ناجائز ایک قسم کا فائدہ لے رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ تو بہرحال جو جائز قسم کا منافع ہو تو وہ لینا جائز ہے، اور شرط یہ ہے کہ پہلے سے یہ بات طے شدہ ہو۔ اگر اس طرح ہوا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی 1 ماہ کے بعد آپ مجھے پیسے دیں گے، 2000 والی چیز آپ کو میں 2500 کی دیتا ہوں، اب 1 ماہ کے بعد نہیں دے سکا اور وہ 2 ماہ کے بعد لایا ہے، تو اسے بیچنے والا یوں کہتا ہے کہ بھئی 2000 کی چیز میں نے آپ کو 1 ماہ کے لیے تو دی تھی 2500 کی، چونکہ آپ آئے ہیں 2 ماہ کے بعد اس لیے آپ کے ذمہ اب 3000 ہیں، تو یہ پھر شرعاً ناجائز ہوگا، یہ سود ہوگا۔ تو بہرحال کھاد کا کاروبار ہو گیا اور اسی طرح جو ہے غلہ کا ہو گیا، اور اسی طرح موٹر سائیکل جو ٹائم پر دیتے ہیں، تو اس قسم کی یہ جو چیزیں ہیں
شرعاً یہ جائز ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، مجبور نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے آیا وضو کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک ہے قرآن مجید کو یاد پڑھنا، اور ایک ہے قرآن مجید کو اٹھا کر ہاتھ لگا کر پڑھنا۔ تو اگر حافظ قرآن ہے اور قرآن اٹھائے بغیر پڑھتا ہے تو اب تو وضو کرنا اس کے ذمہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ اگر کر لے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے کہ قرآن مجید باوضو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ذمہ لازمی نہیں ہے۔ اور جو آدمی قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر ناظر دیکھ کر پڑھتا ہے، قرآن مجید کو اٹھانا پڑتا ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو پاک ہونے کی حالت میں، یعنی حد سے اصغر بھی اور حد سے اکبر بھی دونوں نہ ہو، حد سے اکبر اور حد سے اصغر دونوں سے پاک ہو، یعنی بے غسل بھی نہ ہو جنبی، اور بے وضو بھی نہ ہو۔ ہاں اگر کہیں قرآن مجید ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ مثلا رکھنا پڑتا ہے، وضو نہیں ہے، تو اس صورت میں جو زائد کپڑا ہو اس کے ساتھ پکڑ کر قرآن مجید کو دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ اس حالت میں بھی قرآن مجید کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ اور جو کپڑا بالکل قرآن مجید کے ساتھ متصل ہوتا ہے، جسے ہم چولی کہتے ہیں، جو ٹچ ہوتی ہے ساتھ، تو اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ اس کے لیے بھی وضو کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور باقی جو اور دینی کتابیں ہیں، باوضو ہو تو یہ اچھی بات ہے، اگر وضو نہ ہو اور دینی کتابیں جو ہے ان کو پڑھتا ہے، اٹھاتا ہے، تو ان کے لیے وضو کا کرنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ بہرحال اہتمام کیا جائے کہ آدمی ہر وقت جو ہے باوضو رہے، جب بھی وضو ٹوٹے تو آدمی دوبارہ وضو کر لے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام نے وہاں جنت کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ساتھ تھے، ایک اور آدمی کے پاؤں کی آہٹ کو سنا تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت کے اندر اور کون چل رہا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ اللہ کے رسول، جنت میں تو کوئی نہیں چل رہا، آپ کے غلام بلال جو ہے وہ مکہ پاک کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پاؤں کی آہٹ کو جنت میں سنوا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی کہ بلال، کیا وجہ تھی کہ میں نے آپ کی آواز کو سنا، آپ کا کون سا وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، بس میرا یہی عمل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا یہ عمل جو ہے اس قدر مقبول ہے اور پسندیدہ ہے کہ آپ کی پاؤں کی آہٹ کو میں نے جنت کے اندر سنا تھا۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ آدمی ہر وقت جو ہے باوضو رہے، اور خصوصاً رات کو جب سوئے تو سوتے ہوئے آدمی باوضو سوئے۔ تو موت کا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے، تو ہماری موت اس حالت کے اندر آئے
کہ ہم جو ہیں باوضو ہوں، وضو کی حالت میں ہوں۔ آدمی جتنا بھی باوضو رہتا ہے جتنی دیر بھی، تو یہ آدمی آفات اور جو بلائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کو بے وضو آدمی نہیں چھو سکتا۔ اور اسی طرح جو عورت حیضہ ہو جس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، تو وہ بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی۔ اس کے لیے قرآن مجید کا چھونا بھی جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید کا حفظ پڑھنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، جیسا کہ جنبی کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید کو حفظ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ جو بے وضو ہو وہ چھو تو نہیں سکتا، لیکن قرآن مجید کو حفظ پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے پہلے بھی درخواست کی ہے کہ آپ حضرات جو ہیں جو بھی ہمارے ہاں سوال بھیجیں گے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب یہاں بھی دیا جائے گا۔ اگر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ سوال بھیجیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی جواب دیا جائے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ 0342 9058 113 ہے، اور ہمارا ایک شرعی پیش آمدہ شرعی مسائل کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے، جس کے اندر ہم دینی اور شرعی مسائل بتاتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات اس میں ہمارا تعاون بھی کریں، اور آپ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے بنام مولانا اشرف حیدری، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، اور یہ آپ جو ہیں دینی مسائل کو آگے بھی پھیلائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس کار خیر کے اندر ہمارے ساتھ معاون بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مفتی صاحب کا بہت ہی پیارا کلام آغاز کرتا ہوں۔ اصحاب ستارے ہند آقا چند، اصحاب ستارے ہند آقا چند، تو من نہ من کوئی زور نہیں۔ اصحاب ستارے ہند آقا چند، تو من نہ من کوئی زور نہیں، تو من نہ من کوئی زور نہیں۔ رب سونے جوڑ بڑھائے ہن، رب سونے جوڑ بڑھائے ہن، ٹھر ٹھر کے نال سمائے ہن، سینال یاراں دا مسکن، تو من نہ من کوئی زور نہیں۔ اصحاب ستارے ہند آقا چند، تو من نہ من کوئی زور نہیں۔ رب پاک صحابت راضی ہے، رب پاک صحابت راضی ہے، جتنی پیار دی جنا بازی ہے۔ گئے وار نبی تو تن من دھن، تو من نہ من کوئی زور نہیں۔ اصحاب ستارے ہند آقا چند، تو من نہ من کوئی زور نہیں۔ بو بکر دے گیڑے ویری ہند،
بکر تے جیڑے بیرین کم ذاتن شرری گڑین کم ذاتن شرری گڑین دوزخ دینار دہن ایندھن تو من نہ من کوئی زور کا نہیں اصحاب ستارے ہند آقا چند تو من نہ من کوئی زور کا نہیں اے دولت عشق حبیب دیے اے ساری کھیڈ نصیب دیے اے دولت عشق حبیب دیے اے ساری کھیڈ نصیب دیے کہ روزہ پاک بنے مدفن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چند تو من نہ من کوئی زور تا نہیں جدو بھارم لا دے تل ویسن جدو بھارم لا دے تل ویسن گستاخ صحابار الویسن جدو بھارم لا دے تل ویسن گستاخ صدیق دیر الویسن کٹ کٹ کے فرشتے دے سن بن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چند تو من نہ من کوئی زور تا نہیں بھگدورے سوٹے رہ ویسن بھگدورے سوٹے رہ ویسن چپ کر کے فرشتے دہ ویسن چترول وسی پکڑا کے کن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چند تو من نہ من کوئی زور تا نہیں جڑا دشمن سیدی یار دہے ایک پیودا نہیں بھائی والدہ جڑا ویری سیدی آلدہ ایک پیودا نہیں بھائی والدہ اندھے لوگو پیو گن کئی درجن اندھے ارشد پیو گن کئی درجن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے ہن آقا چند تو من نہ من کوئی زور تا نہیں.